اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورت قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو. واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجيد في الفجر ونحوها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورت قاف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے. صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت مکان التوراة السبع الطوال، اللہ ذوالجلال نے تورات کی جگہ پہ مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ. اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورت قاف ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الاضحى والفطر. اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کون سی صورتیں پڑھتے؟ صحابی ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں، كان يقرأ بقاف والقرآن المجید، اور دوسری صورت اقتربت الساعة وانشق القمر. یہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے. ہم عموماً سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہی سنتے پڑھتے. السنن محجورہ، کتنی سنتیں ایسی جو چھوٹ گئی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے. آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے. پھر احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا. اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ. تو آج اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اس سورت کو اور اس کے چند مفاہیم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے. اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ
وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجم بعيد. یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. سمجھ نہیں آتی. کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی. مومن کا تو ایمان ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. اللہ جلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے. وعندنا کتاب حفیظ. اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے. سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی. یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم. ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا. وهم في امر مریج. اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہے، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی. مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا. کافر الجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا. اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا. اللہ ذو الجلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے. دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین. اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل؟ دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹکٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کو تمہیں کوئی خلل نظر آئے. تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی. اللہ ذو الجلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے. وما لها من فروج. پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی. وَأَمْدَدْنَا. اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے. اور اللہ ذو الجلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ اس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جائے. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات
وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے. اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ عز و جلال ہی توفیق دیتے ہیں. جو اللہ عز و جلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ عز و جلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں. لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے اور اللہ عز و جلال نے طے بتہ اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتہ اس کو پھلوں سے بھی نوازا اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے. رزقا للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، جس طرح بنجر زمین سے مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ عز و جلال تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادی اور سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس پرانے کنویں والے عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے. اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا. وعاد وفرعون واخوان لوط، فرعونیوں نے بھی انکار کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا. لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ عز و جلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں. یہ جن کے جن جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا. ساتھ ہی اللہ عز و جلال پھر فرماتے ہیں یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید،
ये तो क़यामत के दिन के बारे में तजब्जुब का शिकार है, उसमें शक में पड़े हुए हैं कि क़यामत आएगी कि नहीं आएगी। क़यामत आएगी उसमें शक करने वाला मोमिन नहीं हो सकता, वो काफिर ही होता है। कुछ लोगों का कहना है कि कैसे इंसान, ये वही शक जो उस कौम ने किया था आज भी आ गया। एक शख्स समंदर में डूब जाता है, कब्र तो बनती नहीं, तो हिसाब कैसे। एक शख्स तो जहाज में होता है, जहाज क्रैश हो जाता है, तो वो कहां होता है। सही बुखारी को खोल के देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने अपने बच्चों को जमा किया और कहता है कि बताओ मुझसे सच्ची मोहब्बत है कि नहीं। कहा क्यों नहीं। तो कहने लगा अगर तुम मेरे बेटे हो, इज़ा अना मित्तु, जब मैं मर जाऊं, फअहरिकूनी सुम्मा ज़र्रूनी, तो मुझे जला के राख बना देना और मेरी राख को हवाओं और फिजाओं में उड़ा देना और समंदर और दरियाओं में बहा देना। बेटों ने ऐसे ही किया, राख बन गया, बहा दिया गया, उड़ा दिया गया। अल्लाह का हुक्म हुआ और उस राख को जमा किया गया। दोबारा अल्लाह ने उसे बंदा बना के खड़ा कर दिया। पूछा बताओ ये तुमने क्यों किया। लिमा सनअत हाज़ा, और मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया। वो कहता है फरक़ मिनका या रब, मेरे रब तुझसे डरते हुए कि गुनाह इतने थे कि मैं शाम ना कैसा करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम डर गए हो, जाओ मैंने मुआफ कर। जो मेरा मालिक राख को जमा करके इंसान बना सकता है, वो इंसान को दोबारा क़यामत के दिन कैसे नहीं उठा सकता। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन वशहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। इंसान को पैदा भी हमने किया है, ये समझता है कि कोई काम करूंगा, कोई देखेगा, कोई लिखेगा,
اس کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات سے بھی ہم واقف ہیں، اس کا نفس جو سوچتا ہے اس کی سوچ سے بھی ہم واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہمارا علم و قدرت کیسا ہے کہ شے رگ جو ہے اس سے بھی قریب، ایک ایک لمحہ جو اس کی زندگی کا ہے وہ ہم بھی عیاں ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اللہ تعالی جلال نے نظام بنایا ہے، دائیں بائیں ایک فرشتہ مقرر ہے جو لکھ رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ادھر زبان کچھ الفاظ نکالتی ہے وہ احاطہ تحریر میں آ چکے ہوتے۔ اللہ ذو الجلال ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، کیونکہ ایک نہیں 7 آیات قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتی ہیں الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہیں ذات کے اعتبار سے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو العالیہ بیان کرتے ہیں استوا کا معنی ہے ای ارتفع اعلی، جیسا کہ مجاہد بیان کرتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہوئے، بلند ہوئے۔ لیکن اللہ کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، کائنات کا کوئی پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے اللہ ذو الجلال کا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ایک پتا گرتا ہے یا لگتا ہے یہ اللہ ذو الجلال کے علم۔ اس لیے زبان کو حرکت دینے سے پہلے سوچ دیا کرے کہ اس زبان سے نکلنے والے کلمات جو لکھے جا رہے ہیں یہی قیامت کو سامنے آنے ہیں۔ اللہ ذو الجلال فرمائے کہ اقرا کتابک، یہ تم نے اپنی کتاب خود لکھی تھی اور لکھوائی تھی نا، آج ذرا خود پڑھ کے دیکھو تم نے کیا بولا، تم نے کیا کیا۔ یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا۔ یہ آج میری انگلیاں جو لکھتی ہیں، میری زبان جو بولتی ہے، میرے جو اعمال ہیں یہ سارے کے سارے مسطر ہیں اللہ ذو الجلال کے فرشتوں کے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه، کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا، اور کبھی کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہیں ہوتی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، جس چیز کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، وہ گفتگو آپ کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے، یہی سب سے بہترین اسلام کی دلیل ہے۔ اور آپ نے فرمایا من صمت نجا، کسی نے دنیا اور آخرت میں نجات لینی ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا ایک نسخہ ہے کہ خاموشی کو پسند کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی علیک بحسن الخلق وطول الصمت والذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلهما، اچھا اخلاق، لمبی خاموشی، یہ 2 چیزیں اختیار کر لو، اللہ کی قسم دنیا کے اندر ان 2 چیزوں سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نعمت کسی کو اللہ نے عطا ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، اور اگر بات نہیں کرنی تو خاموش ہو جائے، صرف اچھی بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دے، وگرنہ اپنے نامہ اعمال میں بوجھ نہ ڈالے، یہ کل کو خود اٹھانا پڑے گا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق، ایک وقت آنے والا ہے جب موت کی بے ہوشی آئے گی، ہر ایک کو آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان فرشتے کو دیکھتا ہے، عین الملک، اور آنکھیں وہاں ٹک جاتی ہیں، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں جو زندگی میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اور میں نے یہ بھی کیا۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اسی سے بھاگتے تھے نا،
کہ موت نہ آ جائے، اسی سے بھاگتے تھے نا کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، آج وہ ہونے جا رہا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جب قیامت ہی آ گئی تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فرشتہ قرنا لے کے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، کان لگائے ہوئے ہے اور اس کی گردن جھکی ہوئی ہے کہ کب اللہ جلال کا حکم آئے اور قیامت کے لیے پھونک لگائیں گے اسرافیل علیہ السلام اور قیامت قائم ہو جائے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ ایک شخص آئے گا، اس کے ساتھ سائق بھی ہوگا اور شاہد بھی ہوگا۔ ایک فرشتہ اس کو ہانک کے لے جا رہا ہے اور دوسرا گواہی دینے کے لیے ساتھ جا رہا ہے۔ اور فرشتہ نہ بھی ہو، علماء یہ کہتے ہیں انسان کا نفس جو ہے یہی اس کے لیے گواہ بن جائے گا۔ سائق و مشہد، اور وہاں کیا کہا جائے گا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، اس چیز سے غافل تھے نا کہ قیامت نہیں آنی، دیکھا جائے گا قیامت کو، آج وہ آ گئی۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج پردے ہٹا دیے اور آپ کی نظر بڑی تیز ہوگی، اب سب کچھ نظر آئے گا تمہیں، دنیا میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا۔ فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد، جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جن ہے جو اسے برائی پہ اکساتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ لگایا ہوا ہے جو پوری کی پوری پروفائل اس کی مرتب کر رہا ہے، کہے گا یہ میری تحلیل میں تھا نام اعمال، یہ لو اب دو حساب، اس حساب کے بعد ہی تیرا کوئی فیصلہ ہوگا کہ تجھے اچھا بدلہ ملنا ہے کہ برا بدلہ ملنا ہے۔ ساتھ ہی اللہ عز و جل نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم، اللہ حکم دیں گے سائق اور شہید کو، دونوں فرشتوں کو، اس کو ڈالو نا جہنم میں، کیونکہ یہ کافر تھا، یہ عنید اسلام کا دشمن تھا، یہ خیر کی چابی بننے کی بجائے خیر میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، مناع للخیر معتد، یہ ہر شخص پہ زیادتیاں کرتا تھا، مریب، یہ اسلام میں خود بھی شک کرنے والا تھا اور لوگوں کے دلوں میں بھی شک پیدا کرتا تھا، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، یہ شک کرنے والا اور شک لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا۔ اللہ فرمائے گی القیا فی جہنم، اس کو ڈالو نا ذرا جہنم میں، اس کو سمجھ آئے کہ دنیا میں کس طرح فالوورز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کس طرح انسان ہینکی پھینکی باتیں کر کے اپنے فالوورز بڑھاتا ہے۔ آج اس کا مزہ تمہیں چکھنا ہے، اور اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا تھا، شرک پہ اتراتا بھی تھا، خوش بھی ہوتا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، جس شیطان کی وصفوں میں آ کے انسان یہ سب کچھ برائیاں کرتا ہے، یہ شیطان اس دن انکار کرے گا، کہے گا میں نے تو اس کو جو ہے وہ طغیانی بھی مجبور نہیں کیا، یہ خود گمراہیوں میں پڑا تھا، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اللہ فرمائے کہ جھگڑا چھوڑو، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید، میں نے یہ ساری باتیں قرآن کی صورت میں اور پہلی کتابوں کی صورت میں اتار کے واضح کر دی ہے، اب یہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، کہ اس کا نفس خود شیطان بن چکا تھا، یہ باتیں چھوڑ دے اور اس جھگڑے کو میرے سامنے نہ کرے، جو بات میں نے کہہ دی ہے، جو فیصلے اتار دیے ہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے لنترانی کے نعرے لگائے ہیں، آج اسے عذاب ملنا ہی ملنا ہے، آج وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ہاں تم بھر گئی ہو وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ جہنم کہے گی کچھ اور بھی ہے کیا اللہ ذوالجلال جنت کو بھی بھریں گی اور جہنم کو بھی قیامت کے دن بھریں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنت کا حصہ خالی رہ جائے گا ثم ينشئ الله خلقا آخر پھر اللہ ذوالجلال وہاں نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھریں گے اس لیے علماء سلف لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی لیکن جو عورت اکیلی ہی جنت میں چلی گئی خامد اس کا جنت میں نہیں گیا اس کو کیا ملے گا ثم ينشئ الله خلقا آخر اللہ ذوالجلال جنت میں نئی مخلوق پیدا کریں گے اس مخلوق میں سے اس اکیلی اپنی بندی کو نہیں رہنے دیں گے وہاں بھی اس کا جوڑا بنائیں گے اور جنت کو بھریں گے جہنم بھی جب اللہ فرمائے کہ بھر گئی ہو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے اللہ ذوالجلال ثم يضع قدمه وفي رواية أخرى ثم يضع رجله پھر اللہ ذوالجلال اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور وہ سمٹ جائے گی کہے گی قط قط اللہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اللہ ذوالجلال جہنم اور جہنم کو بھریں گے ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ جہنم جس طرح انسان کو بڑا دور لے جانے والی ہے جنت کو اللہ مومنوں کے قریب کر دیں گے اللہ ذوالجلال نے 6 نشانیاں تو بتائی تھی جو جہنم میں جانے والے ہیں غفلت کا شکار ہونے والا کافر دین کا دشمن نیکی کی راہ میں رکاوٹ بننے والا زیادتی کرنے والا اور شک کرنے والا اور شک لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے والا اور مشرک جہاں 6 نشانیاں جہنمیوں کی بیان کی وہاں ساتھ ہی اللہ نے جنت کا تذکرہ کر کے 4 نشانیاں بھی بتا دی اس جنت کے مہمان بننا چاہتے ہو تو 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ تقوی اختیار کرنے والا اور ہر وقت رجوع اللہ کی طرف کرنے والا اور اللہ کو دیکھا تو نہیں ایک ایک بات کی تصدیق کر کے ایمان لانے والا اور اپنا دل پیارا بنانے والا جس دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کی محبت ہو یہ 4 صفات جب آ جائیں گی اللہ فرمائیں گے اس جنت میں آ جاؤ چند ایام کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے اور اس جنت میں تمہیں وہ ملے گا جس کی خواہش تم کرو گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ہم صرف آپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے ہمارے پاس اور بھی انعامات ہیں کون سا انعام ہے جنت میں جب جنتی جائیں گے اذا دخل اہل الجنت الجنہ جب جنتی جنت میں جائیں گے جوہدن مردن مکحلین ابناء 33 سال کے گبرو جوان بن کر اور آنکھوں میں سرما تو نہیں لگایا ہوگا سرمگی آنکھیں ہوں گی یہ کڑیل جوان بن کے ہر شخص جنت میں جائے گا اور جنت میں جاتے کہے گا الحمدللہ اللہ کی ہی تعریف ہے اس آگ کو دیکھ کے جس سے اللہ نے نجات دے دی راضی ہو جائے گا اللہ ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا ان لکم عند اللہ موعدا اللہ ذوالجلال نے کچھ آپ سے وعدے کیے تھے یرید
ان ينجزكم، اللہ ان وعدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جنتی کہے گا الم ينجنا من النار ويدخلنا الجنہ، جہنم سے بچا کے جنت میں تو لے آئے، کچھ اور بھی وعدہ ہے. اللہ پھر فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعدا، اللہ نے کچھ وعدے کیے ہیں آج وہ پورے کرنا چاہتے ہیں. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، آج کے بعد تمہیں صحت ملی ہے، بیماری نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، جوانی تمہیں دی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، یہ نعمتیں عارضی نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کر رہا ہوں. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جو زندگی تمہیں عطا کی ہے آج کے بعد موت نہیں آئے گی. جنتی پھر کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کرو، تمہاری بڑی خواہشیں تھی دنیا میں. فیتمنا، جنتی جنت میں خواہشیں رکھے گا حتی تنقطع الامانی، ایک ایک خواہش کو اللہ پورا فرمائیں گے، خواہشیں ختم. پھر کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائے گے نہیں، فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ یاد کروائیں گے تم تو یہ بھی کہا کرتے تھے. کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی عطا کر دیں گے. پھر کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ابھی نہیں، فیکشف الحجاب، اس وقت پھر اللہ ذوالجلال جنتوں میں سب سے بڑی نعمت عطا کریں گے، اپنا دیدار کروائیں گے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار ہو. ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے، اور یہ دیدار کس کو نصیب ہوگا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو احسان کرنا سیکھو. اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو فجر اور عصر کی نماز میں کبھی سستی نہ کرو، اس کو زندگی میں پابندی سے پڑھو. اللہ کے رسول کا فرمائے انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ. یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو میرے صحابہ؟ جی ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا. یہ اللہ کا دیدار ہوگا تو ان لوگوں کو ہوگا جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیں گے اس کا حساب تو ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن. اور اللہ مسکراتے کس کو دیکھ کر ہے؟ رات کی تاریکی میں جو اٹھتا ہے، سردی بھی ہے، نرم ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سب کو چھوڑ کر تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، مسکراتے اللہ ذوالجلال ہے اپنے بندے کو دیکھ کے. لا حساب علیہ، اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ دیدار الہی کا مستحق ہے. دوسرا سفر سے آیا، لیٹ ہو گیا، قافلے کے ساتھ ہے، سارا قافلہ سو جاتا ہے، یہ تھکاوٹ بھی ہے، رات سو بھی نہیں سکا، لیکن اس سحری کے وقت سب کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ ذوالجلال اس کو دیکھ کے مسکراتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو، یہ چاہتا تو سو سکتا تھا، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال اور جان لے کے نکلا، دونوں ہی لٹا دیے، اس کا بھی قیامت کو حساب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو دیکھ کر بھی اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ دعا ضرور کیا کرے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللہ میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے
جن کو دن میں 2 مرتبہ تیرا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تیرے دیدار کا شوق، تیری ملاقات کا شوق یہ میرے دل میں پیدا فرما دے۔ لیکن الہ العالمین جب تک میں تیرے پاس نہیں آتا مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالنا۔ اللہ میرے دل میں دین کو مزین کر دے، زینت وہ عطا کر جو تجھے پسند آ جائے، اور ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے لوگوں کی سب میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان فانه عدو للانسان۔ اللہ عز و جلال نے اس سورت کے اندر اپنی کبریائی اور عظمت اور جلالت اور تقدس کے دلائل بھی دیے ہیں، موت کے بارے میں بھی بتایا ہے یہ آنی ہی آنی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے حاضری بھی ہونی ہے، اور اس کا پھر کوئی نتیجہ تو نکلے گا، یا تو جہنم رسید ہوگی کافر، اور مومنین کو اللہ جنت کے مہمان بنائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ۔ اللہ جلال ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، تم سے پہلے بڑے طاقتور آئے تھے، انہوں نے چھان ماری زمین کے کہیں کوئی جگہ مل جائے چھپنے کی، چھپ نہیں سکے، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ اس لیے تم اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرو، مال پہ گھمنڈ نہ کرو، بلکہ جملہ صلاحیتیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہوتی ہے اس پہ گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، بلکہ لوٹ کے آ جاؤ تو اللہ کی طرف۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ ساری کی ساری نصیحتیں ہیں، کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہے، غور سے سنتا ہے، توجہ رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ ذو جلال فرماتے ہمیں تو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ اللہ ذو جلال کن کہہ کے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ ذو جلال نے مخلوق کو بھی ایک ادب سکھایا کہ پہلے اللہ ذو جلال نے 2 دن میں یہ کیا، 4 دن میں یہ کیا، پھر مستوی علی العرش ہوئے۔ زندگی کا ایک ادب سکھایا ہے کہ ہر کام کو ترتیب سے تم بھی کیا کرو۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، میرے پیغمبر یہ باتیں کرتے ہیں ان کو کرتے رہنے دے، آپ برداشت کیجئے، ٹالریٹ کیجئے۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس ذات کی پاکی بیان کیجئے صبح و شام جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جتنا تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے اللہ جلال اتنا ہی تمہیں لوگوں کی نظروں میں پاکیزہ بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سب سے پیاری کلام اللہ کے ہاں سبحان اللہ وبحمدہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، 100 مرتبہ جو سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مصطفى اللہ لملائکتی او لعبادی، اللہ نے جو فرشتوں کے لیے یا اپنی مخلوق کے لیے جن کلمات کو چنا ہے، چنیدہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، سورج نکلتا ہے جہاں جہاں اس کی کرنیں جاتی ہیں یہ ساری کائنات مجھے مل جائے
تو اس سے پیاری چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ میں 4 کلمات اپنی زبان پہ لے آؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من هاله الليل ان يكابده وجبن عن العدو ان يقاتله او بخل عن ماله فينفقه. جو رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، مال خرچ نہیں کر سکتا، دشمن سے جہاد نہیں کر سکتا، فلیکثر، اس کو چاہیے یہ کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے گا، اللہ کو یہ کلمہ اس سے بھی پیارا ہے. اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، بیٹا 2 کلمے نہ چھوڑنا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اس کو نماز بنا دیا ہے، اپنی مخلوق کے لیے، اور اللہ ہر ایک کو رزق عطا کرتے ہیں تو اسی کلمے کی وجہ سے. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. سجدوں کے بعد نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تب بھی اللہ کی کبریائی اور اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرو. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب. غور سے سن لو، ایک وقت آنے والا ہے بڑی قریب سے آواز آئے گی. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. وہ نفخہ ہے، پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام اور قیامت قائم ہو جائے گی. یوم تشقق الارض عنهم سراعا. اس دن زمین پھٹ جائے گی اور ہر شخص دوڑتا ہوا اللہ ذوالجلال کے سامنے حاضر ہو جائے گا. ذلك حشر علینا یسیر. یہ جمع کرنا ہمارے پاس تو بڑا آسان ہے، پیدا بھی ہم نے کیا ہے، دوبارہ جمع کرنا تو بڑا آسان. نحن عالم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، بس تم نصیحت کیا کرو قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ نصیحت کرو گے تو جس کو تو وعد و وعید کا پتہ ہے وہ ضرور اس سے نصیحت لے گا. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر. پیدا بھی ہم نے کیا، ماریں گے بھی ہم، اور ہماری طرف ہی سب کو لوٹ کے آنا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اس حالت میں کہ وہ ہم سے راضی ہو. اور جس طرح اللہ ذوالجلال نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا